जो अभी एनर्जी क्राइसिस आया तो उससे थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर आया मुख्तलिफ कमोडिटीज़ में, तो उसको जो रेट मंडी से मिल रहा है उस हवाले से ही वो बेचे। दुकानदार या कोई इस तरह का सेलर है जो कि फ़ायदा उठा रहा है नाजायज़, उसको मुनाफाखोरी के चक्कर में है, कंप्लेन उसके बारे में ज़रूर हमें करें। इस पे हमने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, मीटिंग्स भी हो गई। रिवराइन फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है जो शहर के अंदर बारिशों से हो रहा है। अब मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट आ रही है कि कुछ अंडर वाटर टैंक्स इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ने किए हैं और मज़ीद अब हो रहे हैं जो जिनका फ़ायदा आपको इस कमिंग सीज़न में नज़र आएगा। इस दफ़ा अगर मानसून में बारिश ज़्यादा भी आएगी तो हम उसको अच्छा हैंडल करें, पिछले साल वाली सूरत हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली इजाज़ साहब। इनसे हम आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और दो तीन इश्यूज़ हैं, अवामी हैं, इसके साथ साथ ताजरों की कुछ शिकायत हैं वो भी इनके सामने रखेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस कंट्रोल के हवाले से, क्योंकि प्राइस कंट्रोल का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि रमज़ान में और रमज़ान के बाद से अब तक जो है प्राइस कंट्रोल के हवाले से बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जो हैं AC साहिबान अपने अपने इलाके में कर रहे हैं। और सवाल हमने यहाँ पर ये रखना है कि ताजर जो हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि इनको रेट लिस्ट के मुताबिक जो है मंडी से वो फल हो, सब्जियाँ हो, दालें जो हैं वो उनको नहीं मिलती। इसकी आखिर वजह क्या है? ताजरों की क्या ये शिकायत दुरुस्त हैं या नहीं? और साथ साथ शहरी जो हैं वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से तो काफ़ी हद तक मुतमिन है, मगर कुछ हल्की फुल्की कहीं ना कहीं शिकायत क्वालिटी के हवाले से आ जाती हैं। ये सारे सवाल आज हम रखेंगे और दीगर सवाल जो हैं वो भी इनके सामने रखने की कोशिश करेंगे और जवाब देंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्राइस कंट्रोल के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान में आपने जो काम किया ये काफ़ी सालों बाद हमें ऐसा देखने को मिला कि शहरी जो हैं, मैं अक्सर औक़ात कहता होता हूँ कि रमज़ान में फ्रूट चाट क्योंकि बड़े शौक़ से खाई जाती है, तो इस बार लोगों ने पेट भर के खाई है। उसकी वजह यह है कि कंट्रोल काफ़ी था, आप भी फील्ड में थे, आपके AC साहिबान जो हैं वो भी आपके साथ फील्ड में अपने अपने इलाकों में निकलते रहे। अच्छा, एक तो उसका तसलसल क्या अभी तक बरकरार है? दूसरा, अवाम ये जानना चाहती है कि जो क्या ये ताजरों की शिकायत दुरुस्त है कि उनको रेट लिस्ट के मुताबिक जो है अशिया मंडी से नहीं मिलती, इसमें किस हद तक सदाकत है सर? देखिए, सबसे पहले तो अब आपने खुद बताया, देखा भी होगा कि रमज़ान में हमें डेली बड़ी एफर्ट्स होती थी। हमारे ऑफिसर ज़्यादातर फील्ड में ही इसी चीज़ पे फोकस था गवर्नमेंट का, और इस पे उन्होंने काफ़ी एफर्ट की और काफ़ी एक्शन भी लिए ताकि लोगों को रिलीफ मिलता रहे। फिर ज़ाहिर है रमज़ान ख़त्म हुआ, चीज़ें एक रूटीन में आ गई, तो नॉर्मली प्रेशर चूँकि रमज़ान में ज़्यादा होता है तो हमें एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा चाहिए होती हैं। बाद में चूँकि प्रेशर उसका कम होता है तो एक्टिविटीज़ का प्रपोर्शन भी कम हो जाता है। बट अभी रिसेंटली ये जो अभी एनर्जी क्राइसिस आया तो उससे थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर आया मुख्तलिफ कमोडिटीज़ में, जिसकी वजह से फिर एक दफ़ा हमें मज़ीद एक्टिव ज़्यादा करना पड़ा चीज़ों को, क्योंकि ये एक इशू आ रहा था। बट अभी उसमें भी एक बेहतरी आई है कि थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो जिससे प्राइसेस भी अब कम हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि ये मज़ीद भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि ये जो एक क्लेम होता है जी कि मार्केट में मंडी में रेट नहीं मिलते, बेसिकली होता ये है कि वहाँ पे एक ऑक्शन होती है, ऑक्शंस में मुख्तलिफ क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, फिर उसके मुताबिक एक एवरेज निकाली जाती है और वही रेट फिर जो ऑक्शन होता है एक्चुअल जो बाय कर रहे होते हैं उसकी बेस पे वो रेट और उसकी फिर एवरेज वो निकाली जाती है। उसमें फिर ये होता है कि कुछ क्वालिटी अच्छी होती हैं, कुछ सेकंड नंबर की होती हैं, तो फिर उस हवाले से भी बाइफर्केशन कर दी जाती है ताकि ये ना हो कि सेकंड नंबर की क्वालिटी को वो एक नंबर की बना के बेचने की कोशिश करे कोई, यहाँ नंबर 1 को जो है वो नंबर 2 के रेट पे बेचने की उसको मजबूरी हो जाए। तो ये एक हेल्प किया जाता है, ये दुकानदार को इसीलिए किया जाता है कि भाई उसको जो रेट मंडी से मिल रहा है उस हवाले से ही वो बेचे। तो ये क्लेम के बिल्कुल उस तरह का मामला है कि भाई बहुत शायद उधर ज़्यादा है तो इधर हम उनको फोर्स करते हैं, उसकी जो मंडी की जो रेट निकलता है उसी की बेस पे ही बाकी भी नोटिफाई होती हैं। तो हम इसको देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई उधर कुछ है इधर कुछ है और वो कोई गलत उसको बेचना पड़ रहा है, ऐसी कोई बात। जैसा शहरियों को इस वाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि शहरी जो हैं वो हर किसी का एक अपना अंदाज़ा ख़रीदारी करने का, कुछ लोग रेट लिस्ट को देख लेते हैं, कुछ नहीं देखते, जो नहीं देखते वो लगता नहीं कि वो रेट बेसिकली वो ख़राब कर जाते हैं, उनको शहरियों को क्या कहेंगे इस वाले से? मेरी जो इनको एडवाइस होगी वो ये होगी कि आप ज़रूर इसको देखा करें, ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं चीज़ें, और दूसरा फिर कंटेस्ट भी किया करें, और अगर आपको लगे कि नहीं वो नहीं उसको बाय करा जा रहा है
اگر دکاندار یا کوئی اس طرح کا سیلر ہے جو کہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور ناجائز اس کو منافع خوری کے چکر میں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر انکریج ہوگا. وہ ڈسکریج اسی طرح ہوگا, چیک اسی طرح ہوگا. ہماری ٹیمز تو کر رہی ہوتی ہیں, ظاہر فائنس بھی بہت ہوتے ہیں, ریسٹ بھی ہوتے ہیں, ایف آئی آرس بھی ہوتی ہیں, بٹ اگر عوام بھی ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرے اور ہمیں ہیلپ کرے آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ کون لوگ ایسے وائلیشن کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے لڑنا ہے ان سے, آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں آپ بالکل کمپلین اس کے بارے میں ضرور ہمیں کریں. ہمارا آن لائن جو پیج ہے, ہمارا جو کنٹرول روم ہے, اس کا واٹس ایپ 24 آورس ہمارا آن ہوتا ہے. ہمیں جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی کمپلین ملتی ہے اس پہ ہم ایکشن لے کے باقاعدہ اس کو مجھے رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے اور یہ کمپلین آئی ہے اور اس پہ ہم نے یہ ایکشن کر دیا, تو ضرور ہمیں ہمارے ساتھ مل کے چلیں تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کریں. سر اس میں کوئی شک نہیں, پیرا فورس ہے اور دیگر جو آپ کی ٹیمز ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ کارروائیاں جو ہیں, بلکہ کارروائیاں اب کم ہو گئی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ مجھے اگر میں کہوں تو یہ نہ کہوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ معاملات بہتری کی طرف جانب ہیں. اور جو جہاں تک تاجروں کا سوال تھا وہ آپ نے جواب دے دیا. اچھا سر, توانائی کی طرف آتے ہیں کہ رات کو دکانیں جو ہیں رات 8 بجے اور پھر 10 بجے بند کرنے کے والے سے اس میں بھی تاجر جو ہے نا, جو نچلے طبقے کا تاجر ہے نا, وہ تھوڑا سا کنفیوز ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اب ایسے ہی چلتا رہے گا, کس طرح سے ہوگا. اور دوسرا سر 10 بجے تک بیکریز کے والے سے کیا ہدایات ہیں, بیکریز کو کھولا جا سکتا ہے, اور تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا ذرا اس کے والے سے. بیسیکلی پہلے جو روٹین میں چل رہا تھا وہ ہمارا 10 بجے کا کٹ آف ہو رہا تھا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ تھوڑا سا انرجی کرائسس آئے, تھوڑا سا اکنامکلی جو آسٹیرٹی پھر گورنمنٹ نے اپنائی تو اس میں پھر یہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس کو پھر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے پورے ملک میں. اس میں یہ ہے کہ نارمل جو ٹائم ہے دکان کا وہ اب 10 بجے 8 بجے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو آپ کے شادی ہال ہیں ان کا ٹائم اور ریسٹورنٹس کا ٹائم وہ 10 بجے, ٹھیک ہے. اور ایگزیمشنس کن کو ہیں, بیکریز کو ہیں, وہ اپنا اوپن رکھ سکتے ہیں. میڈیکل سٹورز ہیں ان کو ہیں, اس کے بعد تندور ہیں ان کو ہیں, ڈیری کی جو شاپس ہیں ان کو ہیں, پیٹرول پمپس ہیں ان کو ہیں, تو ان کو ایگزیمشن ہے اور باقیوں نے کلوز کرنا ہے. اور 10 بجے بھی ریسٹورنٹس کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈائن ان کلوز ہوگا, بٹ اس میں ان کا جو ٹیک اوے ہے اور ہوم ڈلیوری وہ کنٹینیو رہ سکتی ہے. یہ بڑا فلیکسیبل ہے, بالکل اس طرح کا ٹائٹ نہیں ہے کہ کسی کو بالکل ہم تنگ کر لیں یا اس طرح کی کوئی نیت نہیں. اور ویسے بھی یہ ایک ٹیمپرری ہے, جو ہی آپ کی یہ کرائسس انرجی پہ یا یہ باقی معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ ریورس بھی ہوگا. سر شکریہ اس کا. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کی موجودگی ہے تھوڑا سا میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی مصروفیت ہوتی ہے. تھوڑا سا ہم ایشو سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. مونسون آنے والا ہے, مونسون کے والے سے میری اطلاع کے مطابق ابھی سے تیاریاں جو ہیں آپ نے ڈائریکشن بھی دے دی ہیں واسا کو, دیگر متعلقہ محکموں کو, تو اس والے سے اس بار کیا خاص جو ہے واسا کی جانب سے کیا جائے گا, کیونکہ پچھلے سال بھی مطلب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ واسا کی کارکردگی بہتر سے بہتر ہمیں دکھائی دیتی ہے. اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, اس پہ ہم نے ابھی سے ہی تیاری شروع کر دی ہے, میٹنگز بھی ہو گئی ہیں. اس میں ایک آپ کا ریورائن فلڈنگ ہے, ایک اربن فلڈنگ ہے جو شہر کے اندر بارشوں سے ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جو لو لائنگ ہیں جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ ٹائم لگتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ کافی دن کھڑا رہتا تھا, پھر تھوڑی سی امپروومنٹ آئی, وہ ٹائم دنوں سے گھنٹوں میں آ گیا, اب گھنٹے بھی ریڈیوس ہو گئے. تو اب مزید جو امپروومنٹ آ رہی ہے کہ کچھ انڈر واٹر ٹینکس اسٹیبلش گورنمنٹ نے کیے ہیں اور مزید اب ہو رہے ہیں جو جن کا فائدہ آپ کو اس کمنگ سیزن میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, لکشمی والا انشاءاللہ اگلے مانسون سے پہلے فنکشنل ہو جائے گا. اور اسی طرح آپ کا یہاں پہ کلمہ چوک کے پاس بھی ایک قذافی اسٹیڈیم بہت بڑا ہے, ہاں وہاں پہ یہ جب بن گئی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پونڈنگ ختم ہو جاتی ہے, پانی جلدی ہی ریسیڈ کر جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو ایریا کلیئر ہو جاتا ہے, کیونکہ ادروائز تو یہ لو لائنگ ایریا ہوتی ہے, پانی نے آنا ہی آنا ہوتا ہے. تو آپ کو پچھلے سال سے بھی بہتری نظر آئے گی. دوسرا پھر ہم نے ان کا کنٹرول روم ایکٹیو کیا ہوا ہے جو کہ ٹوٹلی ڈیجیٹائزڈ ہے. وہاں پہ ان کی جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں, جنریٹرز ہیں, وہ سب موبائل کنٹرول روم سے ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کی پوری مانیٹرنگ ہے لائیو 24/7. اور ہم وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ اس دفعہ اگر مانسون میں بارش زیادہ بھی آئے گی تو ہم اس کو اچھا ہینڈل کریں. سر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ واسا نے اس بار واسا کے بہت کام ہوئے ہیں. پانی کو محفوظ بنانے کے والے سے بھی, بارشی پانی کو کیسے استعمال کرنا ہے, قذافی اسٹیڈیم ہو گیا, دیگر علاقوں میں جو ہے لاکھوں گیلن جو ہے پانی کو محفوظ بھی کیا جائے گا. ارے سر آخر میں آپ کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے
کہ پچھلے سال فلڈ کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمس آئی تھیں، کچھ علاقے جو ہیں وہ بڑے ڈیمیج ہوئے، تو اس بار تیاریاں ہیں اگر خدا نخواستہ کو فلڈ آتا ہے تو ضلعی انتظامیہ جو ہے ایکٹیو ہے پورے؟ آج بھی صبح ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوئی، اسی میں یہ ہم نے ساری پروگریس ریویو کی. کچھ پروٹیکشن بندز ریور راوی کے سائٹ پہ کام چل رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہیں ان کو مکمل کریں. اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ فارسٹ کی لینڈ کے حوالے سے اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پروٹیکشن بند ان پلیس ہو جائیں ٹائملی، اور اگر بارش اپنے ریور میں فلڈ آئے بھی تو وہ ڈیمیج نہ کرے. تو وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ وہ پچھلے سال والی صورتحال نہیں ہے. سر راوی کے گرد و نما میں جیسا کہ فرخ آباد کا علاقہ ہے یا دیگر جو ہیں جو راوی کنارے بیٹھے ہیں ان کو ابھی اٹھا دیا گیا ہے کہ یا ابھی وہ دوبارہ سے آ گئے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مزاحمت بھی ہوتی ہے، لوگ پوری فیملی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کا زیادہ نقصان ہوا تو جو غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ جو ہمارے ریور بیڈس میں آبادیاں لوگ آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اس حوالے سے ہم الرٹ ہیں اور ہم نے اپنا سروے ان پروگریس ہے ہمارا، اور جو ہی ٹائم قریب آئے گا تو ہم پھر ان کو وہاں سے ڈسپلیس کریں گے تاکہ کہیں ان کا ڈیمیج نہ ہو. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تمام تر گفتگو سنی، ڈپٹی کمشنر لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے اور تاجروں کو بھی جواب مل گیا ہوگا کیونکہ تاجروں کی کافی زیادہ جو شکایات تھیں وہ آپ نے سن لیں. اس کے ساتھ ساتھ واسا کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل ہیں. اگر خدا نخواستہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی کا محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی واٹر ٹینک موجود ہیں. اسی طرح فلڈ کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی کہ تیاریاں جو ہیں، ظاہر ہے کہ قدرتی آفت سے جو ہے وہ نمٹنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے آج بھی ان کا کہنا ہے کہ میٹنگز جاری ہیں اور کوشش یہ کی جائے گی خدا نخواستہ اگر بارش آتی ہے یا فلڈ کا کوئی سین ہوتا ہے تو ضلع انتظامیہ جو ہے کم سے کم جو ہے نقصان ہونے دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.